یسوع نبی کا صحیفہ اس کے 60ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اٹھ منور ہو، اٹھ منور ہو۔ انسانی زندگی جس میں ہم انسانوں کو زندگی کی دھوپ چھاؤں یا نشیب و فراز میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، اور جس میں زندگی کے مسائل، مشکلات، محرومیاں، شکست، مغلوبیت، بیماری، بے روزگاری، روحانی جنگ، انسانی دشمنوں سے ستایا جانا، غربت، افلاس، تنگی اور دھندلا مستقبل، نا امیدی اور تاریکی اور حالات سے گھرے ہونے کے سبب سے انسان اپنے باطن میں، اپنی روح میں گرتا ہے، جس کے بارے میں 42 زبور میں بڑی تفصیل کے ساتھ انسانی حالات، مشاہدات اور اس کے احساسات اور اس کے جذبات جس میں سے ہو کر وہ گزرتا ہے، ان کا ذکر کر کے تو کہا گیا ہے، آئے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی انسان نا امیدی کی دلدل میں جا گرتا ہے، اساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اسے آگے کوئی امید، کوئی روشنی کی کرن، کوئی خوشی کی خبر، کوئی ترقی اور کامیابی کا زینہ اس کو نظر نہیں آتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے یا اپنوں سے یا اپنے حالات سے اور اپنی مجبوریوں سے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اس کی جان دب جاتی ہے، اور وہ اندر ہی اندر اپنے حالات کی دلدل میں وہ دھستا چلا جاتا ہے، یا وہ اپنے حالات کی قبر میں اترتا ہے، وہ اپنے حالات کی قبر میں اترتا ہے، جس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ اب میرے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ تو یہ وہ گرنے کی حالت ہے جس میں ہم سبوں کو وقتاً فوقتاً اپنے مجروح احساسات اور جذبات کے حوالے سے ہم اپنے آپ میں، اپنی روح میں، ہم حالات کے شکنجے میں، حالات کی دلدل میں ہم دھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ ہو، ممکن ہے کہ ہمارے اپنے بھی ہمارے ان احساسات سے واقف نہ ہوں۔ کبھی کبھی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کسی انسان کے اندر کیا طوفان مچا ہوتا ہے، کسی انسان کی باطن کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی نوجوان بیٹے بیٹی ان حالات میں سے گزرتے ہیں، ماں باپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی والدین کو کسی ایسی مشکل اور مسئلے کا سامنا ہوتا ہے اور بچوں کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی گھر میں موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں کیا ہو گیا اور اس کے آگے اثرات کیا ہوئیں گے خاندان پر۔ تو یہ انسانی زندگی کے وہ مشاہدات بھی ہیں، وہ تجربات بھی ہیں، وہ وادیاں بھی ہیں جن میں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، وہ گزرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روح گری جاتی ہے اور وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہے، وہ زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو رہا، اور وہ اس زندگی سے چھوٹنا چاہتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ شاید وہ موت مانگتا ہے یا وہ خودکشی کرنے کے خیالات اپنے ذہن میں محسوس کرتا ہے۔
یہ اپنے آپ کو منحوس اور معاشرے پر بوجھ اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اور اس طرح سے نہ اس کے اندر سکون ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہے، اور اس کے باطن میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو یہ ہے انسان کی گری ہوئی حالت، اور اچھا ہے کہ گھر میں جا کر اگر آپ 42 زبور پڑھیں تو بہت اچھا ہوگا، اور زیادہ روح القدس کی تحریک سے، وضاحت سے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد کئی دفعہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور انسان اپنے گناہوں اور قصوروں کے اعتبار سے، حماقتوں کے اعتبار سے وہ گر پڑتا ہے۔ اس لیے افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو کہا گیا، دیکھ تو کہاں سے گرا ہے۔ تو انسان اپنی غلطیوں کے سبب سے بھی وہ گرتا ہے، اپنے مقام سے وہ گرتا ہے، اور اپنے مرتبے سے، اپنی حیثیت سے وہ گرتا ہے۔ وہ کبھی کبھی خدا کی نگاہ میں گر جاتا ہے، انسان کی نگاہ میں وہ گر جاتا ہے، اور یہ بھی گرنے کا ایک تجربہ ہے۔ ایک گرنا وہ ہوتا ہے جس میں ایماندار کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کسی دوسرے شخص کا قصور ہوتا ہے، یعنی کسی اور خدا کے بندے یا بندی یا انسان کے وسیلے سے ہم انسانوں کو ٹھوکر لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹھوکر کے سبب سے بھی انسان گرتا ہے، اس میں اس کا اپنا قصور نہیں ہے، وہ دوسرے کا قصور ہے، جس کے نشاندہی خداوند یسوع المسیح نے یوں کی تھی کہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے، لیکن افسوس جس کی وجہ سے ٹھوکر لگے، اور جس شخص کی وجہ سے ٹھوکر لگے، اور اس کے بارے میں شریعت یہ بتائی گئی ہے کہ بہتر ہو کہ اس کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈالا جائے اور وہ گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے، کیونکہ وہ دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ چوتھی حیثیت جو گرنے کی ہے، اس کا تعلق روحانی جنگ کے ساتھ ہے، کہ شیطان جو ہے خدا کے سورماؤں پر یا مقدسین پر وہ اپنے تیر پھینکتا ہے، اور جب کسی کو شیطان کا تیر لگتا ہے تو وہ اس کی زد میں آ کر بھی گرتا ہے۔ سو گرنے کا سبب کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے لیے خدا کی رضا یہ ہے کہ ہم اٹھیں۔ عہد عتیق اور عہد جدید دونوں میں اگر آپ اس حوالے سے تھوڑا سا خدا کے کلام کا تائرانہ جائزہ لیں تو آپ اس نمایاں تعلیم کو سمجھ پائیں گے کہ جب کوئی شخص کسی سبب سے بھی وہ گرتا ہے تو خدا کی الہی رضا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اٹھے۔ اسی لیے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں اٹھ منور ہو۔ تو مختلف حالات جس میں ہم گرا ہوا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان میں ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب میں بزرگ باپ ابراہیم سے کہا گیا، اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میری ساری جائیداد کا مالک کوئی نہ کوئی ملازم، نوکر یا علی ازر ہوگا، شاید میرا نام بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا کیونکہ میرے آگے نسل نہیں ہے۔ تو اس کی حالت یہ ہے، اور وہ اسی حالت میں بزرگ ابراہیم کی روح اندر ہی اندر گری جاتی ہے، اور پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب کی 17ویں آیت سے انہیں کہا گیا، اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر۔ آگے لکھا، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ بہت دفعہ خدا کے لوگ جو چنے ہوئے بھی ہیں، بلائے ہوئے بھی ہیں، خدا کے ارادے اور منصوبے میں بھی ہیں،
خدا کے وعدے بھی جانتے ہیں اور ان کے ساتھ خدا نے وعدے کر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں، اور خدا ہمیں خود اٹھا کر کہیں نہیں پہنچا دے گا۔ جو خدا کا کام ہے وہ خدا نے کرنا ہے، جو ہمارے ذمہ خدا لگاتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے لازر مر گیا تھا تو اسے کوئی انسان زندہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن کچھ اور آدمی مل کر پتھر تو اٹھا سکتے تھے نا۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح پتھر کو حکم دیتے تو پتھر بھی ہٹ سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا پتھر کو اٹھاؤ، تو ان سب نے مل کر وہ بڑے پتھر کو قبر پر سے ہٹا دیا۔ ان وقتوں میں جیسے ایک غار ہوتی ہے، سرنگ ہوتی ہے، وہ کھود کر وہی قبر ہوتی تھی، اس میں لاش رکھ دیتے تھے تو اس کے منہ کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، تو انہوں نے کہا پتھر کو ہٹاؤ۔ انہوں نے پتھر کو ہٹایا، اور اس کے بعد وہ چونکہ مردہ نہیں زندہ کر سکتے تھے، جو خداوند کا کام تھا انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ لازر میں تجھ سے کہتا ہوں نکل آ، اور وہ کفن سمیت نکل آیا۔ تو اس طرح سے جو اٹھنے کی تعلیم ہے، خدا کا شکر ہے اگر کسی معجزے کے وسیلے سے کسی خاص حالت میں خدا کسی کو اٹھا کر کسی جگہ پر لے جائے، جیسے فلپس کو خدا کی روح اٹھا کر لے گئی تھی، تو یہ ایک ایکسپشنل کیس ہوگا، وگرنہ انسان کے لیے حکم یہ ہے، تعلیم یہ ہے، راستہ یہ ہے کہ وہ اٹھے خدا کی آواز سن کر، اور وہ جو کچھ آگے خدا ہدایات دیتا ہے اور وہ اس پر عمل کرے۔ تو اس کو کہا گیا کہ اٹھ، اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ آگے چل کر ہم دیکھتے پیدائش کی کتاب کے 21 باب کی 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں ہے، ہاجرہ ہے، اور اس کا بیٹا پیاس کے پانی نہ ہونے کی وجہ سے اور پیاس کے سبب سے تڑپ رہا ہے، اور ماں نے یقین کر لیا اب یہ بچہ نہیں بچ سکتا، اور وہ برداشت نہیں کر رہی اپنے بچے کا رونا چلانا تڑپنا پیاس کے سبب سے، اور وہ اپنی آنکھوں سے اسے ہٹا کر، اور وہ نظر نہیں کر سکتی ہے، اس کا دکھ دیکھ نہیں سکتی ہے، اور اس نے باور کر لیا ہے اب یہ بچہ یہ نہیں بچ سکتا ہے۔ تو پیدائش کی کتاب کے 21 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے اٹھ، لڑکے کو اٹھا، اپنے ہاتھوں سے سنبھال، اور آگے لکھا ہے میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا۔ جب ہاجرہ کی روح اندر ہی اندر گری جاتی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ پہلے یہ بچہ مر جائے گا، اس کے بعد پیاس کے سبب سے پانی نہ ہونے کے سبب سے میں مر جاؤں گی، اس نے یہ یقین کر لیا تھا، لیکن خدا کا ارادہ کوئی اور تھا۔ نہ خدا نے بچے کو مرنے دیا، بلکہ ایک بڑا زبردست وعدہ کر دیا کہ میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، اٹھ اسے اپنے ہاتھوں سے سنبھال۔ کبھی کبھی ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے اور ماں باپ بھی ہاتھ کھڑے کر لیتے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کے ہاتھ بہت قیمتی ہیں۔ لکھا ہے اٹھ، لڑکے کو بھی اٹھا، اپنے ہاتھوں سے سنبھال۔ جو والدین اپنے بچوں کو ہاتھوں سے سنبھالنے میں ناکام ہوتے ہیں، ان کے بچے، ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ ہلاکت کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ بچوں کی آوارہ گردی سے اس قدر مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، اور ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تک زندگی ہے، انسانوں سے تو ہم مایوس ہو جائیں، خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہاجرہ مایوس ہو گئی، اس کی جان اندر ہی اندر گری جا رہی ہے کہ بیٹا میرے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ لیکن یہ ہیومن آبزرویشن تھی، انسانی مشاہدہ تھا، انسان اپنے آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ خدا کا ایک بڑا ارادہ تھا، اس کے لیے منصوبہ تھا کہ اس کو اٹھا، اپنے ہاتھوں سے اسے سنبھال، اور میں اسے
बड़ी कौम बनाऊंगा। आगे हम चलते हैं पैदाइश की किताब के 35वें बाब में, तो याकूब से कहा गया उठ और बैतल को जा। ये वो याकूब है जो अपने बड़े भाई से जान बचाने के लिए, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि मैं इस शख्स को कत्ल करके छोड़ूंगा क्योंकि इसने मेरा पलौठे होने का हक ले लिया है, और वो अपनी माँ की सलाह से अपनी जान बचाने के लिए अपने मामू के घर चला गया था। और वो भी एक बिखरे हुए इंसान की तरह था, घर से दूर, घर से आवारा, अपनी माँ की शफकत से महरूम। और उसको भी कहा गया उठ बैतल को जा। और आगे फिर उसके साथ बड़े बड़े वादे किए गए। वो बैतल गया, उसने खुदा के लिए एक मज़बा बनाया। खुदा ने उसके साथ उसके मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से बहुत सारे वादे किए, लेकिन अगर वो खुदावंद की बात सुनकर वो उठता नहीं है, बैतल को जाता नहीं है, जिसका मतलब है खुदा का घर। याद रखिए, खुदा के घर की अपनी अहमियत है। आज हम जदीद दुनिया में रहते हैं और बहुत सारे लोग आज बाइबल छोड़ गए हैं, बाइबल उठाना छोड़ गए हैं। जदीद दौर की सहूलियात उनसे फ़ायदा उठाते हुए शायद हम इतने से स्मार्टफोन में हम बाइबल रखते हैं, उठाना हमने छोड़ दिया है, जो कि एक दुरुस्त रास्ता नहीं है। यहाँ तक भी देखने में आया है कि लोग चर्चेस जाना छोड़ गए हैं कि वो बड़े बड़े खादमों का नाम लेते हैं कि हम उनके टेलीविज़न पर हम उनकी वाज सुनते हैं, बहुत अच्छा कलाम सुनाते हैं, और इस तरह की वो बताते हैं कि हम बाइबल स्टडी भी होती है। याद रखिए, खुदा का घर है। तवारीख की किताब में लिखा है खुदा के घर में आओ, लिखा मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। तो बैतल खुदा का घर, खुदा के घर का कोई नीमुल बदल नहीं है। आज जितने लोग इस इबादत में मौजूद हैं, हम सारे के सारे अपने अपने घर में भी कोई घंटा बैठ के अपनी पर्सनल दुआ नमाज कर सकते थे या अपने ख़ानदानों के साथ कर सकते थे। क्या रुकावट थी? क्यों ज़रूरत है चारों तरफ से आना, किराया खर्चना, सफ़र की मुश्किलात हैं, ट्रैफिक जाम है, पैसा खर्च होता है, ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि ये घर खुदावन के नाम से कहलाता है, इबादत के लिए है। ये बैतल है, ये खुदा का घर है, जहाँ याकूब जैसे डरे हुए और बिखरे हुए लोगों को खुदावंद नवाजता है, उनका मुस्तकबिल संवारता है, उन पर ज़हर करता है और उनको अंधेरे में रोशनी दिखाता है कि तू इन हालात में क्या कर सकती है, क्या कर सकता है। तो लिहाजा पैदाइश 35 बाब की पहली आयत पढ़ी जाए तो याकूब से कहा गया उठ और बैतल को जा, और वो खुदा की आवाज़ सुनकर चल पड़ा। दाऊद बादशाह के दिल में लौ लगी थी कि वो खुदा के लिए, खुदा की शान के मुआफ़िक घर बनाए, लेकिन खुदा ने उसे मना किया कि तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। लिहाजा तवारीख की पहली किताब के 22वें बाब की 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद बादशाह बुजुर्ग हो गए, आखिरी वक्त था, उन्होंने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और उसे कहा मुझे तो लौ लगी थी अपने खुदा के घर के बनाने की, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे इजाज़त नहीं दी। उसने कहा तू जंगी मर्द है, तूने बहुत सारी खून रेजी की हुई है, तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा बल्कि तेरा बेटा बनाएगा। सो मेरे बेटे सुलेमान, लिखा है पहला तवारीख 22 बाब की 16वीं आयत में, उठ और काम में लग जा, उठ और काम में लग जा, जिसका मतलब है खिदमत के लिए बुलाया जाना। कई लोग खुदा के लिए अपने बातन में एहसासात रखते हैं, जज्बात रखते हैं, कई लोग खुदावन के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कई साल बस सोचो विचार में गुजार देते हैं, ईमान का कदम नहीं उठाते। कोई ना कोई उनके रास्ते की रुकावट है कि ये मसला हल हो जाए, ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए,
یہ میرا کام ختم ہو جائے اور پھر میں یہ کروں گا. اور وقت جو ہے قیمتی ہے، اور بہت سارا وقت انسان اسی طرح سے ضائع کر دیتا ہے. کبھی کبھی انسان خدا کے سامنے کوئی نہ کوئی شرط رکھ دیتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائے، ایسے ہو جائے تو پھر میں ایسے کروں گا. کوئی انسان خدا کو پابند نہیں کر سکتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ شرطیں لگائیں. اور جیسے ایک شخص کو خداوند نے اپنے پیچھے آنے کے لیے بلایا تو اس نے کہا مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کو دفن کر لوں. مطلب وہ بزرگ ہے، وہ مر جائے گا، میری یہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، پھر میں آپ کی پیروی کروں گا. اور اسے جواب یہی ملا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے ہو لے. تو کئی دفعہ انسان بلایا جاتا ہے تو وہ کام کرنا تو چاہتا ہے، لیکن اگر کام کرنے کی چاہت صرف ذہن اور دل کی حد تک ہے، اٹھنا نہیں ہے، کوئی ہاتھ ہی نہیں ہلانا، کہ باہر ہی نہیں نکلنا، تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے سلیمان کو آخری عمر میں داؤد بادشاہ کہتے ہیں، آئے میرے بیٹے سلیمان، میں خدا کے لیے گھر بنانا چاہتا تھا، میں نے بہت سا بلڈنگ مٹیریل جمع کیا ہوا ہے، تیاری میری پوری ہے، لیکن خدا نے مجھے اجازت نہیں دی ہے. خدا نے تیرا نام لیا کہ تو بنائے گا، لہٰذا اٹھ اور کام میں لگ جا. سال ہر سال ضائع کر دینا. کل مجھے کسی بائبل اسٹوڈنٹ نے فون کیا، کسی KPK کے شہر سے. غالباً 8 سال ہو گئے ہیں بچے کو 2 سال کا بائبل اسکول کیے ہوئے، تو ابھی صلاح مشورہ کر رہا ہے اور میرے سے صلاح مشورہ کر رہا تھا. 8 سال ہو گئے. میں نے کہا خدا کے بندے، 8 سال میں تو 1 سال میں 12 روحیں بھی جیتتا ہے، 1 سال میں تو 96 ممبر تیرے ہوتے. آپ نے کہا 8 سال گزار دیے. ابھی سوچو بچاری ہو رہی. وقت ٹرین کی طرح، فاسٹ ٹرین کی طرح گزرتا جاتا ہے، اور بائبل کہتی ہے وقت کو غنیمت جانو. تو لہٰذا اسی لیے لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز کو سنو. ابراہیم کی بڑی پیاری مثال ہے ہمارے سامنے کہ رات کو خدا نے کہا کہ اٹھ اپنے بیٹے کو لے اور موریا کے ان پہاڑوں میں جو میں تجھے دکھاؤں اپنے بیٹے کو سوختنی قربانی کے طور پر نظر کر دے. رات کو کہا، اور وہ مجھے لگتا ہے ساری رات وہ سو نہیں سکا ہوگا، وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ کب روشنی ہو، کب صبح ہو، تو جو کچھ خدا نے کہا ہے میں کروں. اور ایسا ہی ہوا. صبح سویرے اٹھا، لکڑیاں لی، جھری لی، گدا لیا، نوکر لیے، بیٹے کو لیا، اور جو کچھ خداوند نے کہا تھا وہ اس کے موافق کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو اٹھنا خدا کے کام کے لیے، اور ہوا کا رخ کر دیکھ کر چلنا کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے پھر میں اٹھوں گا، میرا نہیں خیال ایسے لوگ کبھی اٹھ سکتے ہیں. اور اگر اٹھنا بھی ہے تو تاخیر کے ساتھ اٹھنا، کیونکہ اعمال کی کتاب کے 12ویں باب میں پطرس رسول کا ذکر ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے ان کو اندر کی کوٹھڑی میں قید کر دیا گیا. ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر سوئے ہوئے بزرگ پطرس رسول کے پسلی پہ ہاتھ مارا اور کہا، لکھا ہے وہاں الفاظ لکھے ہیں، جلد اٹھ، جلد اٹھ. گو چلنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی خدا کے کلام کی تعلیم ہے، لیکن جب ہمیں کسی خدا کی مرضی کا پتہ چل جاتا ہے پھر ٹال مٹول کرتے رہنا، ہائیں بائیں شائیں کرتے رہنا، ابھی میں سوچ رہا ہوں، ابھی میں دعا کر رہا ہوں. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ خدا میرے سے کیا کام لینا چاہتا، کیا اسائنمنٹ ہے میری، کیا مرضی ہے میرے بلائے جانے اور خلق کیے جانے، جب پتہ چل گیا، اس کے بعد جب تک پتہ نہیں چلتا اس وقت تو میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں اٹھنا چاہیے اور نہیں کسی طرح بھاگنا چاہیے.
پہلے خدا کی آواز سننا، خدا کی مرضی جاننا. جب ہم جان جاتے ہیں تو پھر پطرس سے کہا گیا جلد اٹھ، جلد اٹھ. فرشتہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے جدھر جا رہے ہیں تو جیل کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اور بزرگ پطرس رسول سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ خواب دیکھ رہے ہیں. جب باہر آ گئے ہیں تو پتہ چلا خدا نے مجھے قید سے چھڑایا. یعقوب کا سر قلم ہوا تو اس کے بعد مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا. میرے خدا نے مجھے چھڑایا ہے. تو کبھی کبھی خدا کے چھٹکارے سے فائدہ اٹھانے کے لیے سستی اور لاپرواہی نہیں کی جا سکتی. یاد کیجئے لوط کو، سدوم اور عمورہ، جہاں خدا آگ اور گندک برسا کر وہاں کے بدکار لوگوں کو، ہم جنس پرستوں کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا تھا. تو لوط سے کہا گیا جلدی نکل جا یہاں سے، میں عذاب نازل نہیں کر سکتا جب تک تو نہ نکلے. اور وہ ٹال مٹول کر رہا تھا. پہلے بہانہ کیے میں دور اتنا نہیں جا سکتی، سامنے پہاڑ ہے میں ادھر نہ چلا جاؤں. کبھی کبھی جیسے یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے بھاگو اور اپنی جان بچاؤ. بھاگنے اور ٹہلنے میں فرق ہے. جب جان پہ پڑی ہو تو انسان ٹہل تھوڑی سکتا ہے، اس وقت تو بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑتی ہے. تو لہٰذا جب خداوند انسانوں کو بلاتا ہے اور اٹھنے کے لیے کہتا ہے تو کئی لوگ سستی کا، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کی 49 آیت میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یریو میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اندھا فقیر تھا، تمائی کا بیٹا برتمائی. وہ اندھا تھا، ایک گدڑی بچھائی ہوئی ہے راستے پر یا سڑک کے کنارے، اور مانگنے کا ایک برتن ہے جسے کیا کاسا کہتے ہیں، اور وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. پاس سے مسیح گزر رہے ہیں اور شور، بھیڑ کا شور سن کر وہ پکارتا ہے کون ہے؟ تو کسی نے اس کو کہا کہ یہ ناصرت کا نبی یسوع ناصری ہے. جب اس کو پتہ چل گیا یہ تو اندھوں کو شفا دیتا ہے، تو ادھر ہی بیٹھا بیٹھا وہ چلاتا ہے ابن داؤد ابن داؤد ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو خداوند رک گئے، کون مجھے بلا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک فقیر ہے، اندھا آدمی ہے، وہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. جب وہ گئے تو انہوں نے کہا اٹھ، استاد تجھے بلاتا ہے. لکھا ہے وہ فی الفور، اب اچھل کر اپنی گدڑی چھوڑ کر مسیح کے پاس آ گیا. انہوں نے پوچھا بھی میں کیا کر سکتا ہوں، تو پکار رہا تھا مجھے، واضح دے رہا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے؟ اس نے کہا میں نابینا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تیرے پاس آنکھیں دینے کی، بینائی دینے کی طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے. میں چاہتا ہوں میں بینا ہو جاؤں. تو جو ہی وہ بلایا گیا فوراً کاسا چھوڑ کر، گدڑی چھوڑ کر، تو وہ اچھل کر خداوند کے پاس آ گیا اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو گئی. نہ صرف خدا کی آواز سن کر اٹھنا، نہ صرف جلد اٹھنا، بلکہ ہدایات کو اچھی طرح سے سمجھ کر درست سمت کی طرف جانا. مثال کے طور پر یونا کی کتاب کے پہلے باب کی 2 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یونا نبی سے کہا گیا اٹھ اور اس بڑے شہر نینوہ کو جا. اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا. اٹھا ضرور، گیا بھی ضرور. نینوہ کو نہیں گیا، وہ ترسیس کو چلا گیا اور پیسے خرچ کے غلط راہ پہ جا رہا ہے. اس نے بحری جہاز کا کرایہ خود اپنی جیب سے دیا. خدا نے اس ڈائریکشن پر بھیجا ہے اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا. اٹھا لیکن گیا غلط سمت میں. کرایہ دے کے لکھا ہے کہ ترسیس میں جانے والے جہاز میں سوار ہو گیا. غلط راستے پر جانے کے سبب سے خدا کو بھی ناراض کیا، اور اس کے سبب سے سمندر میں طوفان بھی آ گیا.
جہاز خاندان کی زندگی کی ایک تصویر ہے. جہاز، بحری جہاز ہماری فیملی لائف کی ایک تصویر ہے. اس میں ایک یونا ہوگا جو خدا کی مرضی کے خلاف اس جہاز میں، اس فیملی میں ہوگا، تو سارے اہل جہاز، جتنے بھی جہاز میں لوگ ہوئیں گے، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، ان کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی. یونا کے سبب سے سمندر موجزن ہو گیا، مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، خوف، دہشت، جان کے لالے پڑ گئے ہیں، کیونکہ جہاز ڈگمگا رہا ہے اور وہ ایسے لگ رہا اب یہ ڈوب جائے گا. تو جتنے بت پرست لوگ تھے، جتنے کسی نہ کسی خدا یا معبود کو ماننے والے تھے، اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے دعائیں شروع کر دیں، اپنے معبود کو پکارنا شروع کر دیا تھا کہ وہ انہیں اس مشکل سے نکالے اور بچائے، ان کی جان بچ جائے. لیکن نافرمان مرد خدا وہ آرام سے سویا ہوا ہے جہاز کی جو نچلی تہ ہے اس کے اندر. ایک شخص گیا، اس نے کہا دنیا رو رو کے دعائیں کر رہی ہے اپنے بچنے کے لیے، اپنے معبودوں کو پکار رہی ہے، تو سویا ہوا ہے؟ کون ہے تو؟ میں ایک یہودی ہوں. تجھے نہیں کوئی فکر اپنی جان کی؟ میں یہودی ہوں، خدا کا خادم ہوں، نبی ہوں. تو دراصل یہ ساری مصیبت میری وجہ سے ہے، کیونکہ میرے خدا نے مجھے نینوا بھیجا تھا، تو میں اس کی نافرمانی کر کے تو میں ترسیس آ گیا ہوں. اس وجہ سے یہ سب کچھ، میری وجہ سے آپ کو یہ مشکل کا سامنا. انہوں نے کہا پھر تیرا علاج پھر کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، سب امن ہو جائے گا. میں اس کو یہ الفاظ پہناتا ہوں کہ ایک مرد خدا توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ باقی بت پرست لوگ دعا کریں، میں بھی اپنے خدا کے حضور گریہ زاری کروں گا اور اپنی نافرمانی کی میں معافی مانگوں گا اور امن ہو جائے گا. یہ نہیں کہا، مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو میری وجہ سے. کبھی کبھی غلط لوگوں کے، غلط لوگ مہربان ہوتے ہیں ان پر. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اتنا ٹھنڈا پانی ہے، بیچارہ مر جائے گا، اٹھا کے اس کو پھینکے. ہمدردی کی غلط آدمی کی، نافرمانہ باغی آدمی کی. لیکن لکھا کہ سمندر اور بھی زیادہ موجزن ہو گیا. کبھی کبھی بیٹے بیٹیاں غلط راہ پر چلتے ہیں تو کئی سکے بن جاتے ہیں ان کے رشتہ دار اور کئی دوست. وہ ان کو تباہی کے گڑھے میں گرانے میں تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور ماں باپ کو بھلے پتہ بھی نہ ہو. پھر لاچار ہو کر اس کو سمندر میں پھینکنا پڑا تو طوفان تھم گیا. اس کا خیال تھا کہ مر جائیں گے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن جو مچھلی ہے وہ مرنے کے بعد انسان کی عدالت کی ایک تصویر ہے روحانی. وہ تو سمجھتا تھا کہ مر گئے تو بات ختم، لیکن نہیں. خدا نے لکھا آگے مچھلی تیار کر رکھی تھی اور اسے حکم دیا تھا جب یہ نہیں پھینکا اس کو نگل لینا. وہ خدا کی سچی عدالت جو مرنے کے بعد ہونی ہے، اس کی خوبصورت تصویر ہے. جب مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا پھر توبہ، پھر اس نے توبہ کی. اور یہی خدا چاہتا تھا، کیونکہ شریر کے مرنے میں خدا کی خوشی نہیں ہے تو اپنوں کے مرنے میں خدا کی خوشی ہوگی. کیونکہ مقدسوں کی موت تو کیا ہے؟ گراں قدر ہے. جب توبہ کی، موت کے اڑبنگے مجھ پر کھل گئے اور مچھلی کے پیٹ میں توبہ کی. خدا نے حکم دیا مچھلی کو اس کو ساحل پر اگل دے. یاد رکھیے فیملی میں ہماری لائف سے ایک دوسرے کے سے جڑی ہوئی ہیں، پیوستہ ہیں. ہم رشتوں کی رسیوں سے، ڈوریوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں. ایک باعث سے برکت شخص ہوگا
پولس رسول کی طرح جو بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا 276 لوگوں کے ساتھ، اعمال کی کتاب 27 باب، تو ایک آدمی کی وجہ سے خدا نے ساری جانوں کو بچا دیا، ادھر ایک آدمی کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی، اہل جہاز بھی خطرے میں پڑ گئے۔ کبھی کبھی فیملی میں کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی بیٹی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، بے وفا شوہر، بیوی ہو سکتی ہے، 1%، ایک شخص سارے خاندان کی ناک کٹوانے کے لیے کافی ہے، سارے خاندان کو رونے پر مجبور کرنے کے لیے وہ کافی ہے، کیونکہ تمام جو اہل جہاز ہیں وہ اس خطرے میں گھر جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک شخص یوسف کی طرح ہو، پولس رسول کی طرح ہو، پولس کو کہا کہ تیری خاطر سب کی جان بخشی کی گئی ہے، کوئی ہلاک نہیں ہوگا، جہاز ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی جانیں بچ گئیں۔ جو محافظ تھے وہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی قیدی بھاگ کر جان بچائے، اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن خدا نے ایسا نہ ہونے دیا۔ تو لہٰذا جب انسان خدا کی آواز سن کر اٹھتا ہے اور وہ جو اٹھ کر کرنا چاہتا ہے اس میں درست انسٹرکشنز، درست ہدایات کا سننا اور درست سمت کی طرف سفر کا آغاز کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اٹھ بھی پڑے اور جلدی ہم اٹھے لیکن ہم نے راستہ غلط اختیار کر لیا، میتھڈولوجی ہماری غلط ہے، ڈائمینشن ہماری غلط ہے، فوکس ہمارا غلط ہے، طریقہ کار ہی ہمارا جسمانی ہے، پھر کبھی سرفرازی نہیں ملے گی۔ جب سول تبدیل ہوا تو اسے کہا گیا کہ اٹھ بپتسمہ لے اور اس کے نام سے اپنے گناہ دھو ڈال۔ اب کئی لوگ توبہ کر لیں گے مشکل سے، کئی مہینے کئی سال گزرے انہوں نے بپتسمہ نہیں لینا۔ یہاں تو شاید وہ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بپتسمہ صحیح ہے یا نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، تھیالوجیکل کویسچنز ہیں ان کے ذہن میں، خلش ہے، کوئی قائلیت نہیں ہے۔ جو ہی خداوند کا دیدار ہوا سول کو، اسے کہا گیا اٹھ، دیر کیوں کرتا ہے، اٹھ بپتسمہ لے اور اس کے نام سے اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ بہنوں بھائیوں، کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن جو آج کی عبادت میں آپ سے التماس کرتا ہوں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ پانی کا، غوطے کا بپتسمہ بھائی مشن کی تعلیم ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ از خود مطالعہ کیجئے اور خدا کے کلام میں واضح طور پر اس کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ اور کبھی یہ جو بہانے ہوتے ہیں، باپ دادا کا حوالہ دینا اور اپنی مشنوں کا حوالہ دینا، مختلف مشنیں ہیں جو بھائی مشن کی نہیں، ان میں بھی لوگوں نے بپتسمے لیے ہوئے ہیں اور خدا کی راست بازی کو پورا کر کے وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بپتسمہ لینا بھائی مشن کی ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بپتسمہ لینا خدا کے کلام کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یوحنا جو تھا وہ دریائے یردن پر بپتسمہ دیتا تھا۔ اگر کسی کپ میں پانی ڈال کر کسی کے ماتھے پہ کراس بنا کر جو بپتسمہ دیا جاتا ہے، اگر وہ درست ہوتا تو گرمی میں اپنے گھر سے نکل کر کو 20 میل 15 میل باہر دریا پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حبشی خوجہ وہ ایک وزیر تھا اور وہ بیابان میں رتھ پر سوار تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے پاس کوئی چھوٹی موٹی مشق نہیں ہوئے گی؟
وہ ریگستان میں سفر کر رہا تھا. اگر ہاتھ گیلا کر کے اور ماتھے پر صلیب بنا دینے کا بپتسمہ کلام کے مطابق ہوتا تو پھر کیوں لکھا ہے کہ اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور وہ دونوں لکھا ہے وہ پانی میں اتر پڑے. اس کے پاس مشق ہوگی پانی کی. وہ سفر کر رہا تھا جیسے آج ہم کولر یا منرل واٹر کی بوتل ساتھ اٹھا لیتے ہیں. تو دو افراد کو رتھ پر سے اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر ہی کہتا کہ تیرے پاس تھوڑا سا پانی تو ہوگا، بپتسمہ لینا چاہتا، چل میں تجھے ادھر ہی دے دیتا ہوں. نہیں، لکھا they went into the water. آگے لکھا they came out of the water. تو گرامر بہت ضروری ہے کلام کو سمجھنے کے لیے. اترے، رات پر سے اترے، پانی کی جگہ وہ تالاب تھا، اس میں اترے. خدا کے خادم فلپس نے سے بپتسمہ دیا. لکھا پھر وہ پانی میں سے نکل کر باہر آئے اور حبشی کھوجا خوشی سے اپنی راہ کو چلا گیا اور فلپس کو خدا کا روح اٹھا کر لے گیا. تو یہ خام خواہ قسم کی بحث کرتے رہنا، استاد بننے کی کوشش کرنا، سنی سنائی باتوں پر تکیہ کرنا، خدا کے کلام میں از خود تلاش نہ کرنا. میری اپنی جو پرورش ہے وہ یو پی چرچ میں ہوئی ہے. جب خداوند نے مجھے یہ روشنی دی، مجھے توبہ کی توفیق ملی، تو میں نے پاسٹر صاحب سے پوچھا پاسٹر صاحب مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگے چونکہ آپ یو پی چرچ کے ممبر ہیں، آپ کے چرچ میں تو بپتسمہ نہیں دیا جاتا، اگلا قدم تو بپتسمے کا ہے، پتہ نہیں آپ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے. تو میں نے کہا یہ چاہت کی بات نہیں، آپ مجھے حوالے بتائیں. میں نے خود سے جہاں جہاں بپتسمے کا ذکر تھا نکال کے تو مطالعہ کرنا شروع کیا، 7 دعا اور 7 روزہ. اور میں جس آیت کو نکالوں تو میں دیکھوں کہ اتنی واضح تعلیم ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو ایک الجھن بنا لیتے ہیں. اور میں نے ان کو کہا میں نے خود مطالعہ کر لیا، میں اس کو بی اے میں پڑھتا تھا، میں نے خود خوب اس کا مطالعہ کیا. ہر آیت سے میرے اوپر واضح ہوتا گیا یہ کلام کے مطابق ہے. کسی مشن کی تھا خدا کے کلام کی تعلیم میں نے ان کا مجھے بپتسمہ دیں. 28 مارچ 1977 کو پھر میں نے لیا بپتسمہ. اور مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی میں کیا ہوا جب میں نے بپتسمہ لیا. یہ ایک بڑا روحانی تجربہ ہوتا ہے جو لوگ سمجھ کے ساتھ کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ کرتے ہیں. جنہوں نے صرف ڈبکی لینی ہے میں ان کے بارے میں نہیں کہتا ہوں. جو کلام کے مطابق تابع داری کر کے خداوند کا حکم مان کر اس کا شاگرد بننا چاہتے، مسیح کو پہننا چاہتے، کلیسیا میں شامل ہونا چاہتے، خداوند کی راست بازی پوری کرنا چاہتے ہیں، مسیح کے ساتھ مرنے، دفن ہونے، جی اٹھنے کی مشابہت رومیو کے خط کے 6 باب کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد رکھنے والے خداوند خود ہیں، کسی مشن نے اس کی بنیاد نہیں رکھی ہے. اب دیر کیوں کرتا ہے؟ اٹھ بپتسمہ لے اور اس کے نام سے اپنے گناہوں کو دھو ڈال. اس کے بعد جب بزرگ پولوس کی لائف چینج ہو گئی، انہوں نے اٹھ کر بپتسمہ لے لیا، ان کو پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا، پھر ان کو خدمت کے لیے بلایا گیا. اور اس کی خدمت میں آگے کیا ہونا تھا، کائے کے لیے بلایا گیا، اس کا سارا تذکرہ گواہی کے طور پر اعمال کی کتاب کے 26 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. اعمال کی کتاب کے 26ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. پھر آگے بتایا گیا کہ تو غیر قوموں کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، میں تجھے جتا دوں گا، میرے نام کی خاطر تجھے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا، تو حاکموں کے سامنے، اختیار رکھنے والوں کے سامنے میرے نام کی گواہی دے گا. یعنی اس کا فیوچر، اس کا رویا، اس کی اسائنمنٹ، وہ کام جو خدا نے اس کو لینے کے لیے دمشق کی راہ پر چنا تھا. اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں 26ویں باب میں وہ آج خود بزرگ پولس رسول گواہی دے رہے ہیں کہ خداوند نے مجھے کہا اٹھ اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. کھڑا ہوا، سارا مستقبل اس کو بتایا گیا. آج ہمارے جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں، میں سنجیدگی سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں.
बपतिस्मा लेने के लिए नहीं मैं कह रहा, क्योंकि बहुत दुख की बात है कि बच्चे 25 से 30 साल की उम्र के हो जाएं और को 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी ना कर सकें, और माँ बाप जो बच्चों को एक फलदार पौधा देखना चाहते हैं, बुढ़ापे का सहारा देखना चाहते हैं, ख़ानदान की नमूस और इज़्ज़त का रखवाला देखना चाहते हैं, वो हमें देखकर मायूस हों, हम दूसरों पर बोझ हों, हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिरें, और कल को उसकी शादी हो गई तो बीवी बच्चे भी रोते फिरे हमारी जान को कि ये घर की ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकता। अपने पाँव पर खड़े हो, जिसके लिए खड़ा होना मुश्किल है हमें बताओ, हम हेल्प करेंगे, कलीसिया हेल्प करेगी। पाँव पर खड़े हो, मत बोझ बनो मुआशरे पे, मत बोझ बनो माँ बाप पर। एक वक्त होता है जब इंसान को तालीम मुकम्मल करनी पड़ती है, ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं, कुछ कमाने के लायक होना पड़ता है, और हर वो बच्चा जो अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है, ना सिर्फ वो अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का और शुक्रगुज़ारी का बायस है, वो कलीसिया के लिए भी है, वो मुआशरे के लिए भी है, वो पूरी बरादरी के लिए भी है, वो पड़ोसियों के लिए भी है। सो पाँव पर खड़े होने के लिए उठना पड़ता है। मुशर्रफ बेटे ने काफ़ी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, काफ़ी नुकसान कर लिया, फैमिली का भी, अपना भी, अपने मुस्तकबिल का और अपनी सेहत का भी। एक स्टेज आ गई उसकी ज़िंदगी में जिसका जिक्र हमें लूका की इंजील के 15वें बाब में मिलता है, जब उसने कहा कि मैं उठ कर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि मैं आसमान की निगाह में और तेरी निगाह में गुनाहगार हुआ, इस लायक नहीं रहा कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। अगर वो सारा पैसा खर्च करके और तन्हाई का शिकार होकर, क्योंकि सारे दोस्त खा पी के भाग गए थे, अपनी सेहत बर्बाद करके भी जहां पड़ा हुआ था सूर चरा रहा था उधर ही मर खप जाता, तो फिर ये उसकी मर्जी थी। अच्छा काम उसने किया, मैं उठ कर जाऊं। खुदा ने नहीं उसका कहा कि उठ अपने बाप के पास जा रहे हैं, खुदा ने नहीं कहा। खुदा ने इंसान को अकल दी है, वो अपना फ़ायदा और नुकसान जानता है, इतनी हिकमत खुदा ने हर इंसान को दी है। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा मुझे अपने नौकरों जैसा कर। सो हम में से हर एक की हालत दूसरे इंसानों और ख़ानदानों से फ़र्क है, लेकिन जो अहम बात है, अहम सच्चाई ये है कि हमें किसी न किसी हालत में उठने की ज़रूरत है। उठ कर क्या करना है? यूसाया नबी के सीफ़े के 61 बाब की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उठ मुनव्वर हो। जो शख्स मुनव्वर नहीं है वो तारीकी में है। उठ मुनव्वर हो। आगे लिखा क्योंकि तेरा नूर आ गया है। एक आदमी मुनव्वर हो सके लेकिन वो ना होना चाहे। एक आदमी अंधेरे के कमरे से निकलकर जिस कमरे में रोशनी है उसमें मुंतकिल हो सकता है, नहीं होता तो फिर कसूर किसका? तो लिखा उठ मुनव्वर हो। मुनव्वर करने वाला मौजूद है, जिसके बारे में हम यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में पढ़ते हैं। हकीकी नूर जो हर आदमी को क्या करता है? रोशनी। रोशनी का रूहानी मतलब है खुशी, इज्जत, शादमानी, उम्मीद, कुव्वत, ताजगी, बहाली, खड़ा हो जाना अपने पांव पर। यह मुनव्वर होने की हालत है। इसलिए लिखा उठ मुनव्वर हो। अगर सब कुछ खुदा ही के हाथ में हो तो खुदा सारे जहान को मुनव्वर कर दे, लेकिन खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी दी है। वो तारीकी को पसंद करना चाहे तारीकी को पसंद कर ले, नूर के पास ना आए।
وہ تاریکی سے نفرت کر کے وہ نور کے پاس آ جائے. یہ اس کی مرضی ہے کہ خدا نے آزاد مرضی دی ہے. سو جب خدا کا کلام یہ کہتا ہے اٹھ اور منور ہو، تو جب جب انسان خدا کی آواز سنتا ہے اس کے پاس فیصلے کا اختیار ہے کہ خدا مجھے اٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے، میں اٹھوں یا نہ اٹھوں. خدا مجھے منور ہونے کے لیے کہہ رہا ہے، میں منور ہوں یا نہ ہوں. میں بہانہ نہیں کر سکتا کہ میں منور کیسے ہو سکتا ہوں، کیونکہ نور تو موجود ہے. لکھا ہے نور تیرا آ گیا ہے، تو اٹھ، نور سے فائدہ اٹھا. وہ نور ہی نہیں ہے، وہ حقیقی نور ہے جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے جو ہونا چاہتا ہے. اور یہ وہی نور ہے جس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. اگر کوئی میری پیروی کرے گا، اٹھ کر میرے پیچھے چلا آئے گا، اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلا آئے گا، تو وہ پھر اندھیرے میں نہیں چلے گا، کیونکہ وہ تو منور ہو گیا. اس پر تو عالم بالا کا آفتاب طلوع ہو گیا. اس پر تو خدا کا جو کہہ لے چہرہ جلوگر ہو گیا. اس کی تو زندگی بدل گئی ہے. وہ اندھیرے میں کیسے چلے گا؟ لیکن اس سارے عمل کا آغاز کہاں سے ہے؟ خدا کی آواز سن کر اٹھنا، صلح کرنا خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ. اٹھنا، اپنی پرانی انسانیت کے کپڑے اتارنا اور راست بازی کا لباس جو خدا دیتا ہے نئی زندگی وہ پہننا، نیا مخلوق، نیا انسان بننا. مصرف بیٹے کی طرح اپنی بری صحبتوں میں سے، برے حالات میں سے، اپنی جسمانی اور روحانی آلودگی میں سے باہر نکلنا، اپنا ہاتھ نور کو دے دینا کہ مجھے بھی منور کر. اٹھ، منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی، اور تیرگی بھی کہتے ہیں گہرے اندھیرے کو، اور تیرگی نمایاں ہوگی، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی. اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے. اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں. تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا لائیں گے. یہ نبوت ہے بنی اسرائیل قوم کے لیے کہ جب خداوند آئے گا تو اسیری سے یہ لوگ بھی اس کی الہی مداخلت سے واپس آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اور یہ اشارہ 700 سال پہلے کلیسیا کے بارے میں بھی ہے کہ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، اور جو لوگ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں وہ نور کے پاس نہیں آتے ہیں. جو نور کے پاس آتے ہیں وہ منور ہو جاتے ہیں. جو اس کے پاس آئیں گے منور ہو کر وہ کلیسیا میں شمار ہوتے جائیں گے، کلیسیا بڑھتی جائے گی. لکھا ہے تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی، ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا. یاد رکھیے، خداوند کو زندگی دینا، سچی توبہ کرنا، اس کا ایک بڑا پیکج ہے. اور اس پیکج کے اندر جو سب سے زیادہ چیز بھری ہوئی ہے وہ ہے خوشی. اور وہ پطرس کے خط میں لکھا ہے اس پر ایمان لا کر تم ایسی خوشی مناتے ہو جو جلال سے بھری اور بیان سے بھری. یہ الہی ہے نا، یہ خدائی آسمانی ہے، خدا کی طرف سے ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ آج خدا نے میرے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے، اب میرے اوپر کوئی لعنت نہیں ہے، میرے اوپر سزا کا حکم نہیں ہے، میں اب تاریکی میں نہیں ہوں، میرے اوپر خدا کی روشنی چمکی ہے، مجھے توبہ کی توفیق مل گئی ہے، اور اب سے میں خدا کی راہوں پر چلنے کے لیے تیار ہوں. تو جب بپتسمہ لیا جاتا ہے تو اس کا ایک مطلب ہے خالص نیت سے خدا کا تعلق.